بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک انتہائی اہم اور جدید فقہی مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ ہے مروجہ تکافل کی شرعی حیثیت۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے متبادل کے طور پر تکافل کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کی شرعی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ مروجہ تکافل کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعی مروجہ انشورنس کا ایک جائز اسلامی متبادل ہے؟ مفتی حسان صاحب، اگر ہم شرعی اصولوں کی روشنی میں دیکھیں تو مروجہ تکافل اور انشورنس کے شرعی حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مروجہ انشورنس کا معاملہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، بالکل اسی طرح مروجہ تکافل کا معاملہ کرنا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ یہ تو آپ نے بہت اہم بات بتائی، لیکن تکافل کمپنیاں تو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کا نظام وقف کے اصولوں پر مبنی ہے اور وہ تبرع یعنی عطیہ کی بنیاد پر کام کرتی ہیں، تو پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ بظاہر یہ دعویٰ ضرور کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد وقف کے قواعد پر ہے، لیکن حقیقت میں مروجہ تکافل کے نظام میں وقف کے قواعد کی مکمل رعایت نہیں کی جاتی۔ اسلام کا نظام کفالت خالص تبرع یعنی ڈونیشن پر مبنی ہے، لیکن مروجہ تکافل میں پالیسی ہولڈر اور وقف فنڈ کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے وہ در حقیقت عقد معاوضہ بن جاتا ہے، اور جب یہ خالص تبرع کے بجائے عقد معاوضہ بنتا ہے تو اس میں بھی بالکل انشورنس کی طرح سود، قمار یعنی جوا اور غرر یعنی دھوکہ جیسی حرام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے وقف کے قواعد کی خلاف ورزی کا ذکر کیا، کیا آپ اس کی کچھ مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ خلاف ورزیاں کس طرح ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اس نظام میں کئی بنیادی شرعی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ جو شخص تکافل میں چندہ دیتا ہے وہ خود ہی وقف کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنا مال اپنے ہی اوپر وقف کر کے اس سے ذاتی فائدہ اٹھاتا ہے۔ فقہائے کرام کی صراحت کے مطابق نقود یا کیش میں اپنے ہی اوپر وقف کرنا اور واقف کا اپنے مال وقف سے ذاتی فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ جو رقم وقف کی ملکیت میں چلی جائے اسے کسی صورت مالک کو واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن تکافل میں چندے کی رقم مختلف ناموں سے چندہ دہندگان کو واپس کی جاتی ہے، جس کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ تکافل میں معاہدہ ایک فرضی کمپنی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ در حقیقت کمپنی کے ڈائریکٹرز ہی وقف فنڈ کی طرف سے رب المال بن جاتے ہیں اور کمپنی کی طرف سے مضارب بن جاتے ہیں، یعنی ایک ہی حقیقی فرد بیک وقت رب المال اور مضارب بن رہا ہوتا ہے، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب، یہ تو بہت سنگین خرابیاں ہیں۔ انشورنس کی طرح تکافل میں سود اور جوا کس طرح پایا جاتا ہے؟ دیکھیے حسان صاحب، کسی حادثے کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم ملنا یہ شرعی اعتبار سے سود ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش نہ آئے تو بعض صورتوں میں اصل رقم بھی واپس نہیں ملتی اور کمپنی اس کی مالک بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال جوئے کے زمرے میں آتی ہے۔ چونکہ تکافل کا معاہدہ بھی عقد معاوضہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا انجام بھی اسی سود اور جوئے کی شکل میں نکلتا ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ آخر میں یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص نے لا علمی میں انشورنس یا مروجہ تکافل کی پالیسی لے لی ہو تو اب اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس معاہدے کو جلد از جلد ختم کروائے۔ وہ کمپنی سے صرف اپنی وہ اصل رقم وصول کر سکتا ہے جو اس نے جمع کروائی تھی، کیونکہ زائد رقم وصول کرنا سرے سے جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے زائد رقم وصول کر لی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زائد رقم کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں اور فقراء میں صدقہ کر دے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے مروجہ تکافل کی شرعی حیثیت اور اس کی خرابیوں کو بہت تفصیل اور آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے واضح کر دیا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشورنس اور تکافل میں محض نام اور لیبل کا فرق ہے، حقیقت میں دونوں ناجائز ہیں۔ اس لیے کسی بھی مروجہ تکافل یا انشورنس کمپنی کا ممبر بننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔